آیا صوفیہ ترکی استنبول کی ایک تاریخی عمارت ہے۔ یہ جسٹینین اول بازنطینی جو بادشاہ تھا اس نے 532 میں گرجا گھر بنایا تھا۔ پھر یہ 1934 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس کو میوزیم بنا دیا۔ صدر رجب طیب اردگان نے تلاوت کی اور ترک وزیر وغیرہ بھی اس میں ساتھ تھے۔ اس نے اس کو مسجد دوبارہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم قسطنطنیہ فتح کرو گے، وہ فاتح بھی کمال ہوگا اور وہ فوج بھی باکمال ہوگی۔ قائد اعظم کے علاوہ 14 نکات امریکی صدر وڈرو ولسن نے دیے تھے۔ پہلی جنگ عظیم ہیزبرگ آرکڈ یوک نے 28 جون 1914 کو سربیا کے شخص نے آسٹریا یورپ کے شہزادے کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ 28 جولائی 1914 کو آسٹریا نے سربیا کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ انڈیا اس جنگ میں شامل تھا۔ دوسری جنگ عظیم 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر جو جرمنی کا چانسلر تھا اس چیز کو وجہ بنائی کہ پولینڈ میں جرمنیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس میں 2 بڑے گروہ تھے، جرمنی اٹلی اور دوسری جانب برطانیہ، روس، امریکہ اور فرانس۔ 2 ستمبر 1945 کو یہ جنگ ختم ہوئی۔ نظام بادشاہت 2 قسم پر ہے، آئینی اور حقیقی۔ آئینی انگلینڈ میں ہے۔ آئینی جو ہے ریاست کا سربراہ موروثی ہوتا ہے، نظام پارلیمان چلاتے، اور حقیقی 3 ممالک میں ہیں، سعودی عرب، عمان اور برونائی۔ بوکو حرام نائجیریا کی ایک تنظیم ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ مغربی طرز تعلیم حرام ہے۔ عافیہ کو 86 سال کی سزا کیوں ہوئی ہے؟ جولائی 2008 میں افغانستان سیکیورٹی اداروں نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ کیمیائی اجزاء ترکیبی اور تحریریں ملی ہیں جن سے نیو یارک کے حملے کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ یہ جواب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ UAE یونائیٹڈ عرب امارات، ابوظہبی، عجمان، دبئی، راس النجمہ، شارجہ، القوین۔ 1971 سے قبل یہ علاقے ساحل متصالح کہلاتے تھے۔ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کا نشان گدھا کیوں ہے؟ 1828 میں اینڈریو جیکسن نے ایک پارٹی کی ابتدا کی، مخالفین نے اس کو گدھا اور احمق کہا تو اس نے بخوشی قبول کیا اور پوسٹر بھی چھپوائے۔ ریپبلکن پارٹی کا ہاتھی کیوں ہے؟ اس کی بنیاد 1854 میں رکھی گئی ہے۔ پہلا صدر اس کا ابراہیم لنکن ہے۔ 1874 میں تھامس نیسٹ کارٹونسٹ نے ایک گدھا بنایا جس کے اوپر شیر کی کھال تھی اور جانور اس سے ڈر رہے تھے۔ ایک ہاتھی اس کے سامنے کھڑا ہو رہ گیا، وہ نہیں ڈر رہا تھا، اس ہاتھی پر لکھا ہوا تھا ریپبلک، تو اس سے پھر انہوں نے اپنا نشان یہ لے لیا۔ جنگ حطین 1887 میں سلطان صلاح الدین نے صلیبی عیسائیوں کو شکست دی اور بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ یورپی یونین 1 نومبر 1993 کو بنے ہیں، 27 ممالک ہیں۔ یونائیٹڈ کنگڈم میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ ہے۔ یورپ ایشی ممالک روس، ترکی، آذربائیجان، قازقستان اور جارجیا ہیں۔ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ یہ مصر اور اسرائیل کا امن معاہدہ ہے۔ انور سادات جو مصر کے صدر تھے اور مناچم بیگن جو وزیر اعظم تھے اسرائیل کے، 1978 میں 12 دن تک خفیہ مذاکرات کیے، وائٹ ہاؤس میں دستخط ہوئے، جس پر امریکی صدر جمی کارٹر گواہ تھے، مگر اقوام متحدہ نے اس کی مخالفت کی۔ دوبارہ 1979 میں
یہ معاہدہ ہوا۔ یوم کپور وار عرب اسرائیل جنگ ہے جو 6 اکتوبر سے 25 اکتوبر 1973 تک چلی۔ سوویت یونین میں یوکرین اور روس کا کیا مسئلہ ہے؟ سوویت یونین کے بعد کرائمیانو آزاد مملکت تھی جو یوکرین کا حصہ ہوئی۔ 5 اکتوبر 1992 میں کرائمیانو نے خود مختاری کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد وہ یوکرین سے جمہوریہ ماتحتی پر راضی ہوا۔ مارچ 2014 کو ریفرینڈم ہوا جس میں 95.5% لوگوں نے روس کے ساتھ الحاق کو منظوری دی، مگر اس ریفرینڈم کو وائٹ ہاؤس، یوکرین اور یورپی یونین نے مسترد کیا۔ روس پر کئی پابندیاں لگی جس کی وجہ سے وہ گروپ آف 8 کنٹریز سے نکل گیا۔ یوکرین کے مشرق اور جنوب میں روسی زبان بولنے والے ہیں جو یوکرین سے علیحدگی کی کوشش کر رہے ہیں۔ یمن کے حوثی باغی یہ کون ہے؟ یہ زیدی شیعہ ہیں۔ 2004 میں شیعہ رہنما بدر الدین نے حوثی قبائل جمع کر کے یمن حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کی۔ صدر عبداللہ صالح نے آپریشن کیا جس کی وجہ سے بدر الدین حوثی مردار ہو گیا۔ عبد الملک الحوثی پھر ان کا سربراہ بنا۔ اس نے صوبہ صدا پر قبضہ کیا اور پورا صوبہ اپنے ماتحت لے لیا۔ اس کے بعد صوبہ حجا، عمران الجوف اور سعودی صوبے جیزان پر حملہ کیا تو سعودی یمن میں داخل ہو گیا اور اس طرح ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ 2009 میں یمن حکومت نے صنعا صوبے پر آپریشن کیا۔ حوثی سعودی صوبہ محراب جو کہ ایک سنی صوبہ ہے اور تیل سے مالا مال ہے اس پر قبضہ کر لیا، پھر سعودیہ نے ان پر بمباری کی۔ جاپان کے اہم جزائر ہوکائیڈو شمالی جزیرہ ہے، ہونشو، شیکوکو، کیوشو، اوکیناوا، نانپو۔ جاپان دنیا کا چھٹا طویل ترین ساحل ہے، 29,751 کلومیٹر اس کی ساحلی پٹی ہے۔ گرین لینڈ ڈینش لفظ ہے جس کا مقصد ہے لوگوں کی سرزمین۔ خود مختار ملک ڈنمارک کا حصہ ہے۔ بحر منجمد شمالی اور بحر اوقیانوس کے درمیان انوائٹ نسل ہے۔ 56,000 اس کی آبادی ہے۔ لیتھیم اور یورینیم اس میں پایا جاتا ہے۔ پاناما کینال وسطی امریکہ میں موجود ہے، پاناما ملک اس میں ہے۔ بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کو آپس میں ملاتا ہے۔ فرانس کی زیر قیادت 1880 سے 1889 تک اس میں کام ہوا۔ 22,000 مزدور مارے گئے جس کی وجہ سے یہ کام فرانس نے بند کر دیا۔ پھر امریکہ نے 1904 سے 1914 تک اس پر کام کیا اور اس کو مکمل کیا، جس میں 5,609 افراد ہلاک ہوئے۔ کل ہلاکتیں 27,520 77 کلومیٹر ہے۔ یہ پاناما کو امریکہ نے 1930 میں کولمبیا سے آزاد کروا کر یہ نہر بنوائی تھی۔ 1997 میں ایک معاہدے کے تحت امریکہ نے پاناما کو یہ کینال دے دیا۔ دنیا کی 5% کارگو یہاں سے گزرتی ہے، وہ اس کو مسلسل تعمیر کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کارگو کے خرچے بڑھ رہے ہیں، تو امریکہ کمپنی متاثر ہو رہی ہے اور امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ ہم سے یہ ٹیکس نہ لیا جائے ورنہ ہم آپ سے یہ کینال چھین لیں گے۔ اسٹیچو آف لبرٹی یہ نیو یارک لوئر مین ہیٹن میں ہے۔ مکمل نام اس کا لبرٹی لائٹنگ دا ورلڈ ہے۔ امریکی عوام کو فرانسیسی عوام نے تحفے میں دی تھی۔ 1975 سے 1984 تک اس کی تعمیر سے قبل پیرس کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف حصوں کی نمائش رہی ہے۔ یہ تانبے سے بنی ہوئی، اس کا ڈھانچہ لوہے کا ہے۔ فرانسیسی سنگ تراش بارٹولڈی نے 1855 اور 56 میں مصر
کا دورہ کیا تھا، اس میں پبلکی عوامی جگہوں پر بڑے بڑے مجسمے لگائے تھے۔ اس نے مصر کی حکومت کو ایک عرب خاتون کا مجسمہ تجویز کیا اور خاکے بھجوائے، اور اس میں وہ استعارہ مغمض کرنا چاہتے تھے کہ مصر نے اس شیعہ کو روشنی دی، مگر مصر نے اس سے منع کر دیا۔ تو فرانس نے امریکہ کو دینے کا کچھ سوچا تو بارٹولڈی نے پھر یہی وہیں بنا دیا۔ یہ 151 فٹ 1 انچ ہے۔ اس کی تختی پر امریکہ کی آزادی 4 جولائی 1776 لکھا ہوا ہے۔ بحر احمر یا ریڈ سی، یہ سوئز کینال کے جنوب میں ہے۔ ایشیا سے یورپ بھیجنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے۔ عالمی تجارت کا 12 سے 15% حصہ یہاں سے ہوتا ہے۔ سالانہ $1 ٹریلین کمائی ہوتی ہے اور کئی بلین تیل یہاں سے جاتا ہے۔ گلف آف میکسیکو، یہ خلیج آف میکسیکو شمالی امریکہ اور کیوبا کے درمیان میں ہے۔ 810 بحری میل اس کا کل احاطہ ہے، جو کہ 1500 کلومیٹر بنتا ہے۔ ایک بحری میل 1852 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ عام الفیل ابرہہ بن سبا حبشی گورنر یمن تھا۔ خانہ کعبہ کا حج ہوتا تھا تو اس نے صنعاء میں الکلیس نامی ایک کلیسا بنایا کہ لوگ اس کا طواف کریں۔ بنو کنانا کا ایک شخص گیا اور رات کو اس نے وہاں پر پاخانہ پوت دیا۔ یہ 60,000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا اور مغمد سے انہوں نے ترتیب دی لشکر کی۔ ابرہہ کی فوج مزدلفہ اور منی کے درمیان جو وادی محسب ہے اس کے قریب ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے محسر کا علاقہ، وہاں جب یہ پہنچے تو ان پر ابابیل کی صورت میں عذاب آیا۔ راجپال کا قتل کیوں ہوا؟ توہین رسالت پر گستاخانہ کتاب لکھی۔ 29 اپریل 1929 کو لاہور میں غازی علم الدین نے اس کو قتل کیا۔ جیرالڈ فورڈ وہ شخص ہیں جو بلا انتخابات کی امریکہ کے صدر اور نائب صدر بنے۔ ایفل ٹاور، یہ لوہے کا برج ہے، یہ دریائے سین کے کنارے پر پیرس فرانس میں ہے۔ یہ اس کے بنانے والے شخص کے نام پر ہے جس کا نام تھا گستاف ایفل، یہ اس کے ڈیزائنر تھے۔ پیرس کا سب سے اونچا برج ہے، 324 میٹر بلند ہے، 1063 فٹ۔ یہ مکمل ہوا ہے 1889 میں۔ اس کا وزن 7300 ٹن ہے، 1660 سیڑھیاں ہیں اور لفٹ بھی ہے۔ اس کو اس لیے بنایا گیا کہ انقلاب فرانس کی 100 سالہ تقریب کے موقع پر نمائش کا دروازہ یہ بنا۔ پیسا ٹاور، یہ اٹلی کے شہر پیسا میں ہے۔ یہ اصل میں ایک چرچ ہے جس کا نام ہے کیتھیڈرل۔ شہر پیسا ہے، 8 اگست 1173 کو یہ بنا ہے۔ 8 منزلیں ہیں۔ اس کی بلندی ایک طرف سے 186 فٹ اور دوسری طرف سے 183 فٹ ہے۔ گیلیلیو کشش شکل کے لیے یہاں تجربات کے لیے آیا کرتے تھے۔ دیوار برلن 13 اگست 1961 کو تعمیر ہوئی ہے۔ مشرقی جرمنی نے مغربی برلن کے گرد بنائی۔ مغربی یورپ اور مشرقی اتحاد کے درمیان یہ پردہ تھی۔ 9 نومبر 1989 کو یہ پردہ ختم ہوا۔ نہر سوئز یا سوئز کینال مصر، بحیرہ روم اور بحیرہ کلزم کو ملاتی ہے۔ بحیرہ روم کی پورٹ سعید اور بحیرہ کلزم کی نہر کا مقام سوئز اس کی ابتدا اور انتہا ہے۔ یہ نہر 163 کلومیٹر یا 101 میل لمبی ہے اور 300 میٹر چوڑی ہے۔ 1869 کو یہ تعمیر ہوئی ہے۔ افغانستان معاہدہ زلمے خلیل اور عبدالغنی برادر کے درمیان میں ہوا۔ سیکیان سرنگ یہ دنیا کی سب سے لمبی سرنگ ہے جو 33.5 میل ہے۔ سمندر کی تہہ میں 330 فٹ نیچے ہے۔ جاپان کا جزیرہ ہونوشو کو جزیرہ ہوکائیڈو سے ملاتی ہے۔ یہ 1988 میں ریل کے لیے کھول دی گئی تھی۔ ڈینل پرل کیس،
اخبار وال اسٹریٹ کے جنرل بیورو چیف آف جنوبی ایشیا ڈینل پرل 38 سال کی عمر میں کراچی میں مذہبی انتہا پسندی پر لکھنے والے تھے۔ 2002 میں ان کو اغوا کر کے قتل کیا گیا اور اس کے قتل کی ویڈیو امریکی قونصل خانے بھیجی گئی۔ شیخ عمر، جن کا مکمل نام احمد عمر سعید تھا، سزائے موت پائی اور فہد نسیم، سلمان ثاقب، شیخ عادل عمر قید کی سزا ملی۔ پھر انہوں نے ہائی کورٹ سندھ میں 2002 میں رجوع کیا۔ 2 اپریل 2020 کو فیصلہ آیا۔ فہد نسیم، سلمان ثاقب اور شیخ عادل باعزت بری ہوئے۔ احمد سعید کو 7 سال کی سزا لگی جو پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ فورن فنڈنگ کیس۔ پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ ذرائع سے فنڈ کا کیس تھا۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے 2014 میں الیکشن کمیشن میں لایا، مگر الیکشن کمیشن نے اس میں خاموشی اختیار کر لی۔ کیس یہ تھا کہ غیر ملکی غیر پاکستانیوں سے فنڈ لیا گیا۔ بعد میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے پی ڈی ایم نے اس کیس کے 6 سال تک التوا کے خلاف الیکشن کمیشن پر الزامات لگائے۔ البتہ عمران خان نے اس کے جواب میں کہا کہ تمام فنڈز کے ریکارڈ موجود ہیں۔ دریائے نیل 6650 کلومیٹر ہے جو جھیل وکٹوریہ سے نیل ابیض افریقہ کے نکلتا ہے اور جھیل ٹانا سے نیل ازرق ایتھوپیا سے نکلتا ہے۔ دونوں آ کر خرطوم سوڈان میں مل کر اسکندریہ کے مقام پر بحر روم میں گرتے ہیں۔ بیلاروس مشرقی یورپ میں ہے، وینس اٹلی میں ہے۔ یورپ کا کشمیر سوئٹزرلینڈ کو کہا جاتا ہے، ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کشمیر کو کہا جاتا ہے، پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سوات کو کہا جاتا ہے۔ کوہ ہمالیہ پاکستان، چین، انڈیا، نیپال اور بھوٹان میں پھیلا ہوا ہے۔ گرین لینڈ نیشنل پارک، یہ گرین لینڈ ڈنمارک کنگڈم میں موجود ہے۔ OIC میں 3 زبانیں بولی جاتی ہیں، عربی، انگریزی، فرانسیسی۔ اسرائیل کو ترکی کے علاوہ 5 عرب ممالک نے منظور کیا: مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان۔ سعودی صوبہ تبوک میں نیا شہر بن رہا ہے، دی لائن سٹی۔ 14 فروری 2005 کو لبنانی وزیر اعظم ہلاک ہوا جس کا نام رفیق حریری تھا۔ 6 گاڑیوں کا قافلہ تھا۔ سینٹ جارج ہوٹل بیروت سے یہ نکلا۔ ٹرک میں دھماکہ ہوا جس میں یہ ہلاک ہو گیا۔ ترکی میں سعودی صحافی جمال خاشقجی قتل ہوئے۔ آخری مغل بادشاہ سراج الدین ظفر 7 نومبر 1862 کو میانمار کے شہر ینگون میں فوت ہوئے، جن کا نام بہادر شاہ ظفر مشہور تھا، اصل نام سراج الدین ظفر۔ گاندھی کو گولی نتھو رام گوڈسے نے ماری۔ پیٹروناس ٹاور ملیشیا میں ہے۔ شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے فیصل بن سعید نے قتل کیا جو بعد میں قصاصاً قتل ہو گیا۔ اگلی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آخری سیشن ہم کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔